أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیطان کی پڑھائی ہوئی خواہشات وہ گویا کہ اس کی اپنے ہی خواہشات نفس بن جاتی ہیں، لیکن وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ جھوٹے وعدے وعیدے، وہ ہوتی ساری شیطان کی پڑھائی ہوئی ہے، جبکہ فطرت انسان کی وہ کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، کیا وہ اللہ کے برابر ہو سکتے؟ کیا اللہ پسند کرے گا کہ ان کو تم اللہ کے برابر کر دو؟ تو پھر انسان کبھی بھی توحید نہیں سمجھ سکتا، پھر کبھی بھی انسان شرک سے متنفر نہیں ہو سکتا، شرک سے تائب نہیں ہو سکتا اگر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ رب کیا چاہتا ہے، دل میں آیا اور نہیں یار یہ سارے لوگ سارے مسلمان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ خاص ہے انسان، اور نہیں یار میرے باپ دادا سارے ایسے کرتے رہے، مجھے بھی یہی اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے، یہ خواہش نفس ہے۔ زبردستی اللہ کسی کو راہ راست پہ نہیں چلانا چاہتا، تو ایسا شخص اللہ کے قوانین کے مطابق گمراہ ہے، اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت، جو خود نہیں سوچنا چاہتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ تو جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت تو وہ مواہب تھا، توحید والا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کہ پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، اسے کچھ بھی بنا دیں، ورنہ جب پیدا ہوتا ہے نا بالکل صحیح کھرا مواحد ہوتا ہے بچہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 28 سے 32۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، یعنی توحید اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، دونوں کے مشترکہ دلائل کا تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں۔ اور اب آیات زیر تفسیر سے اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، یعنی خالص توحید کا ہی تذکرہ ہے۔ اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کی تفہیم کے لیے ایک نہایت عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال ہر انسان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا، کیونکہ وہ مثال اللہ پاک نے انسانوں کی زندگی ہی میں سے بیان فرمائی، اور وہ مثال کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تم میں سے اکثر لوگوں کے کوئی نہ کوئی غلام، لونڈیاں، نوکر، چاکر، ملازم ہوتے ہیں، یا تو تمہارے اپنے ملازم یا غلام ہوتے ہیں، یا پھر تم خود کسی کے ملازم، نوکر، چاکر یا غلام ہو۔ دونوں صورتوں میں تمہیں مثال بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اب چونکہ مشرکین مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا جنہیں ہم اللہ کے علاوہ معبود، حاجت روا، مشکل کشا بناتے ہیں، یہ سب کے سب ہیں اللہ ہی کی ملکیت، ہیں یہ اللہ ہی کے غلام اور اسی کی ملکیت اور اسی کی مخلوق ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، اور اللہ پاک کا کنٹرول بھی ہے، اور اللہ کا آرڈر بھی چلتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مشرکین کے اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مثال بیان فرمائی، اور مثال یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے جو غلام یا نوکر چاکر ہوتے ہیں، کیا کبھی تم اس بات کو پسند کرتے ہو، لائک کرتے ہو کہ وہ تمہارے ملازم تمہارے رزق میں، تمہارے معاملات زندگی میں، تمہارے کاروبار بزنس میں، تمہارے بینک بیلنس میں، تمہارے فیملی میٹرز میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہو جائیں؟ کیا تم کبھی یہ پسند کرتے ہو؟ یقیناً کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا کسی انسان کو عام طور پہ کوئی ڈر، خطرہ، خوف بھی نہیں ہوتا کہ میرا فلاں ملازم کہیں میرے برابر نہ آ جائے، میرا فلاں نوکر چاکر کہیں میرے بزنس میں میرا شریک اور ہمسر نہ بن جائے۔ یہ عام طور پہ ڈر ہوتا بھی نہیں، انسان خیال بھی نہیں آتا، کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہاں میں، کہاں میرا سٹیٹس، اور کہاں میرا یہ نوکر چاکر، خادم، ملازم۔ حالانکہ انسان جو مالک ہے وہ بھی، اور جو مملوک ہے یعنی جس کا وہ مالک ہے وہ بھی، آقا بھی اور غلام بھی، دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، بحیثیت انسان سے، یعنی جنس کے اعتبار سے دونوں ہی انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے تو وہ دونوں برابر ہیں، انسانی مساوات کے حساب سے وہ دونوں ہی برابر ہیں، دونوں ہی آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کو اپنے برابر کرنے کے لیے اور اپنے معاملات میں شریک کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتا، بلکہ اگر کبھی وہ بیچارہ غلطی سے کوئی ایسی
حماقت کر بیٹھے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر اس کی وہ ہوتی ہے جو کسی کی نہیں ہوتی۔ اور تو کون ہوتا ہے بولنے والا میرے معاملات میں؟ تجھے کس نے یہ رائٹ دیا تھا، یہ حق دیا تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں میرا یہ فیصلہ کرو؟ اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا بیچارے، جو اسے دیا جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے وہ پہن لیتا ہے، جہاں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا سارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان اپنی عقل کو استعمال کر، ذرا اس مثال پہ غور کر۔ اے شرک کرنے والے انسان، کائنات کے خالق مالک رازق رب کو اس کی مخلوق، اس کے بندوں اور اس کے غلاموں کے ساتھ برابر کر دینے والے غلاموں کو، بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، خالق کو اور اس کی مخلوق کو برابر کر دینے والے، کیا تیری عقل کام نہیں کرتی کہ تو اگر یہ کام پسند نہیں کرتا کہ تیرا غلام تیرے برابر ہو جائے تو کائنات کا رب اس چیز کو کس طرح پسند کر سکتا؟ اور وہاں تو فرق بھی ان لمٹڈ ہے، تیرا اور تیرے غلام کا تو اتنا فرق بھی نہیں تھا، تو بھی انسان وہ بھی انسان، بس تجھے اللہ نے ذرا زیادہ نواز دیا، وہ بیچارہ ذرا تجھ سے پیچھے رہ گیا۔ یہاں تو یہ تھوڑا سا فرق، اور وہاں تو فرق بہت بڑا ہے۔ وہ رب، وہ معبود، وہ خالق، وہ رازق، تو اس کے بندے کو اس کے برابر قرار دے رہے ہو؟ کتنی حماقت ہے، کتنی بے وقوفی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اور مثال بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک نے پھر غور و فکر کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے بتایا کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ علم کے پیچھے، دلیل کے پیچھے، عقل کے پیچھے نہیں جاتے، غور و فکر کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں اور اس کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے، انسان کے دل و دماغ کے اندر ڈالی ہوئی خواہشات، آرزویں، تمنائیں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے چلتا ہے یہ انسان، اس کے پیچھے چلتا ہے مشرک انسان۔ شیطان کی پڑھائی ہوئی، شیطان کی سکھائی ہوئی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا، علم کے پیچھے نہیں چلتا، عقل شعور کے پیچھے نہیں چلتا مشرک آدمی۔ اور شیطان کی پڑھائی ہوئی خواہشات وہ گویا کہ اس کی اپنی ہی خواہشات نفس بن جاتی ہیں، لیکن وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ جھوٹے وعدے وعیدیں، وہ ہوتی ساری شیطان کی پڑھائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر اپنے بندوں کو توحید پر قائم رہنے، توحید کو قبول کرنے، اس پر ڈٹ جانے، قائم رہنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ توحید یہ فطرت ہے، فطرت انسان یہ تیری فطرت میں نے رکھ دی ہے۔ اور اس کے بعد تیرے ماحول نے، تیرے معاشرے نے، تیرے شیطان کی پیروی کرنے نے، تیرے تقلید آبا نے، یہ ساری چیزیں ہیں جن سے تو متاثر ہوا، یا تو نے جس ماحول میں آنکھ کھول لی وہاں ہر طرف بت پرستی تھی، شرک ہی شرک تھا، تو نے عقل استعمال نہیں کی، تو نے کائنات میں غور نہیں کیا، اور بس تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس جاہلی معاشرے اور جاہلی رسم و رواج کے پیچھے چل پڑا، جبکہ فطرت انسان کی وہ کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے مشرکین کے متعلق بتایا کہ وہ کس طرح اہل توحید کے گروہ کو چھوڑ کر ٹکڑیوں میں، ٹکڑوں میں، گروہوں میں بٹ گئے۔ کسی نے فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے کسی حجر کی پوجا، کسی نے کسی درخت کی پوجا، کسی نے آگ کی پوجا، کسی نے سورج کی پوجا۔ پہلے سب لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے، ایک ہی دین تھا، ایک ہی ملت واحدہ۔ اور پھر یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ خواہشات کے پجاری، یہ آبا پرستی کے پجاری، یہ آبا و اجداد کے رسم و رواج کے پجاری، انہوں نے پھر آ کر کسی نے کسی چیز کو
الہ بنا لیا, کسی نے کسی کو مشکل کشا, کسی نے کسی کو حاجت روا, کسی نے کسی کو کرنے والا بنا لیا, اور اس طرح مشرک مختلف ٹولیوں, گروہوں, فرقوں میں بٹ گئے. اور جو جہاں لگا ہے نا, شرک کی مختلف قسمیں ہیں, شرک کرنے والوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں, تو ہر گروہ جہاں لگا ہے وہ اسی پر ہی خوش اور مطمئن بیٹھا. تو ایمان والوں تم ایسے نہ ہو جانا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. ضربا بیان کی ہے. ضربا کا معنی مارنا, چوٹ لگانا, اور ضربا کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے, کیونکہ چلتے وقت بھی انسان زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے. اور اسی طرح مثال بیان کرنا, اس کے لیے بھی ضربا کا لفظ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مثال بھی انسان کے دماغ پہ چوٹ ہی لگاتی ہے. ضربا بیان کی ہے, کس نے؟ اس نے. ضربا کا معنی ہوتا ہے اس نے بیان کی ہے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے, غائب کا صیغہ, واحد مذکر غائب. اور ضربا یضربو کی جو گردانے ہیں, جو عربی گرامر سیکھنے والے, علم صرف سیکھنے والے یاد کرتے ہیں, ان میں پہلی گردان یہی ہے, اور وہ ضربا سے شروع ہوتی ہے. ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, تو یہ پہلا صیغہ ہے ضربا. اس نے بیان کی لکم, یعنی اللہ پاک نے, کیونکہ گزشتہ آیت میں اللہ پاک کا ذکر چل رہا تھا. ضربا اس نے بیان کی ہے, لکم تمہارے لیے, مثلاً ایک مثال. نکرہ تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں, مثلاً کا ایک مثال بیان کی ہے. من انفسکم, خود تم ہی میں سے, یعنی تمہاری اپنی جانوں کے متعلق, تمہاری اپنی لائف کے متعلق. من انفسکم, خود تم ہی میں سے, بالکل تمہاری اپنی زندگی کے اندر سے اللہ نے مثال دی ہے تمہیں. سنو مثال. حل کیا, لکم تمہارے لیے, میں سے, ما جو مالکت مالک ہوئے ہیں, ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ. یہ ایک محاورہ ہے, عربی زبان میں عام چلتا ہے. ما مالکت ایمانکم, جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. ان تین الفاظ کا ما مالکت ایمانکم, تینوں کو ملا کے ترجمہ بنتا ہے کہ تمہارے غلام, تمہاری لونڈی. دائیں ہاتھ مالک ہوئے سے مراد کہ وہ تمہیں اللہ پاک نے ایک, جس طرح مال غنیمت اللہ تعالیٰ جنگوں میں عطا کرتا تھا نا جہاد کے نتیجے میں, ایسے ہی اللہ پاک نے وہ غلام لونڈیاں بھی تمہیں عطا کر دیے. تو اس سے مراد غلام لونڈیاں, اور ضمناً اس میں عام جو ہمارے نوکر چاکر ہیں ان کو غلام لونڈیاں تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ نوکر چاکر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس مثال کو سمجھنے کے لیے. حل کیا, لکم تمہارے لیے, من میں سے, ما ملکت ایمانکم ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں, یا ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. مراد ہے تمہارے مالک. کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے, من شرکاء کوئی بھی شریک ہیں, جو تمہارے نوکر چاکر غلام ہیں ان میں سے کوئی بھی, من شرکاء کوئی بھی شریک ہیں, فی میں, کس میں, ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہے, اس رزق میں کیا وہ شریک ہیں, ما رزقنا جو ہم نے رزق دیا ہے, کون تمہیں, تمہارے لیے ان غلاموں میں سے کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. مطلب یہ کہ تم اپنے رزق میں ان کو شریک نہیں کرتے. کیا تمہاری چیک بک ان کے پاس بھی ہوتی ہے, جب مرضی چیک فل کریں اور بینک سے پیسے نکلوا لائیں؟ وہ تو تم سے یہ بھی نہیں بیچارے پوچھ سکتے کہ چودھری صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کی انکم کتنی ہے منتھ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس پر بھی ڈانٹ پڑے گی انہیں. تو وہ تمہارے رزق میں کیا کسی طرح بھی شریک ہیں؟ فا تو یعنی اس طرح کے شریک ہیں, فا تو یا کہ ان تم ہو جاؤ تم, فی ہی اس رزق میں, سواء برابر. کیا وہ تمہارے رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے, ہم نے دیا, تمہارا اپنا بھی نہیں ہے, ہم نے تمہیں دیا
اور پھر بھی وہ تمہارے اس رزق میں کیا شریک ہیں؟ ایسے شریک کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ؟ بتاؤ، سوال ہے اللہ پاک کی طرف. یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، امپاسبل. تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، ان غلاموں سے، نوکروں سے تم ڈرتے ہو. اس طرح کی برابری ہو جائے کہ تخافونہم، تم ان سے ڈرتے ہو. کا مانند طرح، کس طرح کا ڈرنا؟ خیفاتی، خیفاتی خوف، کم تمہارا، ڈرنا تمہارا، تمہارے ڈرنے کی طرح. انفسکم، اپنے آپ سے. جس طرح انسان اپنے جیسے جو آزاد لوگ ہیں، جس طرح بھائی ہوتے ہیں، ان کے متعلق تو انسان کو ڈر ہوتا ہے نا. لیکن کیا ان نوکروں چاکروں بیچاروں پسے ہوئے کمزور لوگ، غلام لونڈیاں، کیا ان کے متعلق بھی تمہارے دل میں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح ترقی کرتے کرتے اوپر بڑھتے بڑھتے کہیں میرے برابر نہ آ جائے؟ نیور، امپاسبل. نہ تو تم انہیں ایسا اختیار دیتے ہو، نہ ہی تم انہیں ایسی چھوٹ دیتے ہو، اور نہ ہی تمہیں کوئی ایسا ڈر ہی ہوتا ہے. تخافونہم، یعنی ایسی برابری، فانتم فیہ سواء، کہ تم ہو جاؤ اس رزق میں برابر. تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے. کا خیفتکم، تمہارے ڈرنے کی مانند. انفسکم، اپنے آپ سے. جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اپنے آپ سے ڈرنے سے مراد اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو، اپنے برابر کے. جیسے کوئی آپ کے فیلو ہیں، جو آپ کے پارٹنر ہیں بزنس کے، آزاد لوگ آپ جیسے، یا آپ کے بھائی، یا آپ کی فیلڈ کے لوگ، ان کے متعلق تو ڈر رہتا ہے کہ یار یہ کہیں آہستہ آہستہ میرے برابر ہی نہ آ جائے. کیا اس طرح کا ڈر تمہیں اپنے غلاموں کے بارے میں بھی ہوا کبھی؟ نوکروں چاکروں کے بارے میں نہیں ہوا نا ڈر کبھی. تو جب نہیں ڈر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں بہت ہی کمزور سمجھتے ہو، کہ یہ اس کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتے کہ میرے برابر آ جائے. ہائے ہائے، اپنے خادموں، نوکروں چاکروں، غلاموں کے بارے میں تو تمہارا یہ طرز عمل ہے. انہیں تو تم اپنے کاروبار، بزنس اور اپنے میٹرز، معاملات، ڈیسیجنز کے اندر کسی طرح شریک نہیں کرتے. کوئی ڈر نہیں ہوتا برابری کا. اور جو اللہ کے بندے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، کیا وہ اللہ کے برابر ہو سکتے؟ کیا اللہ پسند کرے گا کہ ان کو تم اللہ کے برابر کر دو؟ کذالک نفصل، اسی طرح نفصل، ہم، نون جو ہے شروع میں نون پیش نو، اس کا معنی ہے ہم. یفصل، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. یفصل، وہ کھول کے بیان کرتا ہے. تفصل، تو کھول کے بیان کرتا ہے. افصل، میں کھول کے بیان کرتا ہوں. نفصل، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں. کذالک نفصل، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. کذالک نفصل، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. الآیات، آیات کو. یہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کھول کے بیان کرتے ہیں. لی کے لیے، ان آیات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لی کے لیے، قوم، ان لوگوں کے، یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سینسیبل ہوتے ہیں، جو اپنی سینس کو استعمال کرتے ہیں، شعور کو استعمال کرتے ہیں، جو غور فکر ہی نہیں کرنا چاہتے. اور بس ٹھیک ہے جی، جیڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا ہے. اور بس جی ٹھیک ہے جی، ہمارے باپ دادا بڑے بھی تو ایسے کرتے رہے. اور جی چھوڑیں جی، ان باتوں سے کیا حاصل ہوگا، سارے لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، سارے لوگ ہی شرک کر رہے ہیں جی. تو پھر انسان کبھی بھی توحید نہیں سمجھ سکتا. پھر کبھی بھی انسان شرک سے متنفر نہیں ہو سکتا، شرک سے تائب نہیں ہو سکتا، اگر انسان اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال نہیں کرے گا. فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. بل اتبع،
اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو سمجھنے والوں کے لیے مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر ان مشرکوں کو آیات پڑھ کر سناتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے سمجھتے کوئی نہیں، عقل سے کام کوئی نہیں لیتے، بلکہ لام کے نیچے زیر لگائی گئی، جزم تھی اس پر، بل زیر لگائی گئی آگے ملانے کے لیے، بلکہ اتباع پیروی کی، پیچھے چل پڑے، الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں شرک، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ پیچھے چل پڑے، اہواءہم اپنی خواہشوں کے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ یہ خواہشات ہیں، جو دل میں آیا بس وہ کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ رب کیا چاہتا ہے، دل میں آیا اور نہیں یار یہ سارے لوگ سارے مسلمان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ خواہش ہے انسان، اور نہیں یار میرے باپ دادا سارے ایسے کرتے رہے، مجھے بھی یہی اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے، یہ خواہش نفس ہے۔ فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، بغیر علم، بغیر جانے، بغیر علم کے، علم کوئی بس خواہشات نفس، علم کے بغیر، وحی کے بغیر، دلائل لاجک کے بغیر۔ فمن یہدی، فا پھر من، اصل میں تھا من یہدی، تو نون ساکن کے بعد یا آئی ہے اس لیے یا پر شاد لگ گئی، تو فمن یہدی بن گیا، فمن یہدی، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، فا تو من یہدی کون راہ پر لائے، کون ہدایت دے، من اسے، اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ اب جو شخص عقل نہیں استعمال کرتا، شعور استعمال نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، علم، دلیل، وحی اس کو فالو نہیں کرتا، بس جی خواہشات نفس جو دل میں آیا وہ کرنا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے ہدایت گمراہی کے جو اصول و ضوابط ہیں نا، جو ایس او پیز ڈیسائیڈڈ ہیں، ان کے مطابق وہ بندہ خود ہی گمراہ ہونا چاہتا ہے، زبردستی اللہ کسی کو راہ راست پہ نہیں چلانا چاہتا، تو ایسا شخص اللہ کے قوانین کے مطابق گمراہ ہے، اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت، جو خود نہیں سوچنا چاہتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ فمن یہدی، پھر کون راہ پر لائے، من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہم لا تجعلنا، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس گمراہی کی نسبت اپنی طرف کر لی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن مجید سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں قرآن اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ پاک بھی کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جدھر جانا چاہتا ہے جانے دو۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہے، یہ جتنے شریک انہوں نے بنائے ہوئے نا اللہ کے مقابلے میں، کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں۔ اس کے بعد یہ تو تھی پہلی دو آیات جن میں اللہ پاک نے مثال بیان فرما کے اپنی توحید کو سمجھایا تھا، اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مثال دینے کے بعد پھر کچھ انسٹرکشن دی ہیں، کچھ احکامات اور آرڈر جاری کیے، فرمایا پس اس ساری مثال سے اور پیچھے والی ساری توحید کی بیان کردہ دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ نتیجہ نکلا کہ اے انسان تجھے کیا کرنا چاہیے، پس اقم، قائم رکھ، سیدھا رکھ، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدینی، چہرہ انسان کے پورے جسم کا ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا، فاقم وجہ کا، پس سیدھا رکھ اپنا چہرہ، للدینی، اس دین کے لیے،
حنیفا یا اس دین کی طرف حنیفا ایک طرف کا ہو کر، اس حال میں کہ تو حنیف ہے. حنیف کا معنی ہوتا ہے کسی طرف مائل ہونا، یعنی سب سے کٹ کر، سب معبودوں سے کٹ کر ایک اللہ سے، اکیلے ایک اللہ سے جڑ جانا. مواحد ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت قرآن مجید میں بار بار آئی ہے. وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے. حنیف یہ نام بھی رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بزرگوں کے نام ہوتے تھے، چاچا حنیف، بابا حنیف. تو یہ قرآن مجید کا لفظ ہے بنیادی طور. نام تو بیچاروں نے رکھ لیے، لیکن پتہ کو نہیں بیچاروں کو کہ حنیف کا مطلب کیا ہے. حنیف کا مطلب تو ہوتا ہے توحید والا. فاقم وجہک للدین حنیفا، بس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ. فطرت اللہ، دین توحید، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کے مطابق. اس دین کی آگے وضاحت ہے کہ وہ دین کیا ہے، دین سے کیا مراد. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت. فطرت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پیدائش. کہتے ہیں نا جی یہ تو فطرتی بات ہے، جی یہ تو فطرت ہے انسان کی. مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ پاک نے اسے پیدا کیا ہے. تو جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت تو وہ مواہب تھا، توحید والا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. فرمایا کہ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے فطرت پر پیدا نہ کیا جاتا ہو. مطلب ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. فرمایا پھر اس کے والدین ہیں، اور والدین کے اندر ضمناً پھر ماحول بھی آ جاتا ہے. والدین اسے کس ماحول میں رکھتے ہیں، کس ماحول میں اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تربیت کرواتے ہیں. فرمایا کہ پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، اسے کچھ بھی بنا دیں. ورنہ جب پیدا ہوتا ہے نا بالکل صحیح کھرا مواحد ہوتا ہے بچہ، اس کے دل میں شرک کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا. تو انسان فطری طور پہ تو توحید والا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے تک سب لوگ توحید والے تھے، توحید والے. نوح علیہ السلام کے دور میں پھر شیطان آیا، اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کے مطابق. الذی، جو فطر الناس، اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا، جس پر، الذی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اور وہ فطرت کون سی تھی؟ توحید. اس فطرت کے مطابق تو اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس دین کے لیے سیدھا رکھ، سیدھا رکھ، بالکل توحید، اللہ کی طرف، حنیف. ادھر ادھر نہیں دیکھنا، چہرہ ٹیڑھا نہیں کرنا، فطرت کے خلاف نہیں چلنا، فطرت توحید سے ہٹنا نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیلا، لا نفی جنس ہے. لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں. لی کے لیے، خلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، جس پر اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، یعنی فطرت اسلام، فطرت توحید، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن انسان تبدیلی کر رہے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا حوالہ اس حدیث میں بھی دیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیں، عیسائی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، ہندو بنا لیں، بے دین بنا لیں، ملحد بنا لیں، جو بھی بنا دیں. اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں یہ آیت بھی پڑھی تھی، یہی آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. آپ نے یہی آیت باقاعدہ پڑھی، یعنی اپنی اس بات کی دلیل میں قرآن مجید سے استدلال بھی کیا کہ
کہ بھائی اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے اندر بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تخلیق پر پیدا کیا نا انسانوں کو، اس کو بدلنا جائز نہیں ہے. جیسے کوئی شخص کان کاٹ لیتا ہے، کوئی ناک کاٹ دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جو عورتیں یہ بال اتارتی تھیں خوبصورتی کے لیے، اسے بھی منع کیا. ایسا کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی. اسی طرح دانت جو ہیں، دانتوں کو کھلا کرتی تھیں عورتیں خوبصورتی کے لیے. اسی طرح جسم کے اندر سوراخ کر کے وہاں سرما بھرتی تھی. تو ایسی ساری چیزیں اللہ کی فطرت کو بدلنے والی ہیں، اس سے منع کیا. جانور کو خصی کرتے ہیں جو، اس کے سیکس کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح مرد کا یا عورت کا اس چیز کو ختم کر دینا، یہ بھی اللہ کی فطرت کو بدل دینے کے اندر آتا ہے. اور بعض اہل علم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو داڑھی کو مرد موڑتے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں کہ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کرتے ہیں. کسی عورت کو داڑھی والی جگہ پہ بال ہو گئے ہیں، یہ تو ایک بیماری کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کا علاج درست ہے. بہرحال اس کی تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. تو فرمایا کہ یہ توحید اللہ کی فطرت ہے، اس فطرت پر قائم رہو، توحید پر لوگوں قائم رہو. اور جو شخص بھی بیرونی اثرات سے متاثر ہو کر معاشرے کے اثرات، آباء و اجداد کے اثرات سے متاثر ہو کر لائی لگ بن کر پیڑ چال کے طور پہ پیڑ چال کو اختیار کرتے ہوئے شرک اختیار کر لیتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی فطرت سے ہٹ جاتا ہے. فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے ٹھوس دین. اور باقی جتنے دین لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، ان کے نام جو مرضی رکھ لیں، جن کے اندر یہ فطرت توحید نہیں ہے، توحید والی فطرت جس میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی صحیح اور سیدھے دین نہیں، نہ خالص اور بناوٹی دین ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور سیدھا دین یہی ہے. فطرت توحید کو بدلنا جائز نہیں ہے، فطرت اسلام کو بدلنا جائز نہیں ہے. اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے تو اکثر لوگ گمراہ ہیں. شروع میں کہا تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس قائم رکھ اپنا چہرہ، اسی کی وضاحت پھر اگلی آیت میں فرمایا منیبینا، یہ جو تم نے چہرہ سیدھا رکھنا ہے نا، وہ اس طرح اس حال میں رکھنا ہے کہ منیبینا الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. منیب ہوتا ہے نا رجوع کرنے والا، منیبینا جمع ہے اس کی، منیبینا اس حال میں کہ رجوع کرتے ہوئے یا رجوع کرنے والے ہو کر، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف. یعنی اگر کسی کوئی اپنے مالک حقیقی سے منحرف ہو چکا ہے، تھوڑا بہت دین سے ہٹ چکا ہے، فطرت سے ہٹ چکا ہے، توحید سے ہٹ چکا ہے، تو وہ پلٹ آئے رب کی طرف، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ یا بن کر. وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرتے رہو کہ اگر شرک کیا تو بڑی سخت سزا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی جماعت سے، مرد کے لیے جماعت سے پڑھنا مسجد میں جا کر، اور پھر سنت کے مطابق پڑھنا، اور پھر وقت پر پڑھنا، اور پھر اعتدال سے ٹھہر کا سارے رکن ادا کرنا. یہ ساری چیزیں اقیم الصلاۃ میں آتی ہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ. شرک کرنے والے جو کچھ کرتے ہیں وہ کام تم نے نہیں کرنا. نماز بھی نہیں پڑھتے وہ، کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان ترک صلاۃ کا فرق ہے صرف. یعنی نماز چھوڑی تو بندہ ادھر چلا گیا دوسرے گروپ میں، کفر و شرک والے گروپ میں. اور بھی مشرک لوگ جو کچھ کرتے ہیں، کبھی کسی کو شریک بناتے ہیں، کبھی کسی کو، ان ساری چیزوں میں
مشرکوں کی نقالی نہیں کرنی، پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی طرح ان کی مشابہت بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں ان مشرکوں کی مزید ان کا کچھ تعارف کروایا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، دین سے مراد توحید کو، اس پر پیدا ہوئے تھے وہ بھی، تو اس دین توحید کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی وضاحت میں آغاز میں کر چکا ہوں کہ کوئی کسی نے کسی کو معبود بنا لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، تو اس طرح وہ جو دین فطرت تھا جس پر سب لوگ اکٹھے تھے، متحد تھے، اس دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَقَانُوا، اور وہ ہو گئے، شیعہ، کئی گروہ، شیعتن واحد ہے اور شیعہ جمع ہے اس کو، شیعن یا شیعہ، وَقَانُوا شیعہ، اور وہ کئی گروہ بن گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اپنے نام بھی رکھ لیے، مشرکوں کے کئی ٹولے بن گئے۔ کل حزب، ہر حزب، حزب کہتے ہیں ٹولہ، گروہ، کل حزب، ہر گروہ، احزاب اسی کی جمع ہے، احزاب، کل حزب، ہر گروہ، بازر بھی پر، ما جو لدیہم، ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے، ہر گروہ اس بناوٹی شرک والے دین پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ آ گیا، اور اسی پر ہی وہ لڑیاں مارا کہ میں صحیح ہوں، حالانکہ وہ پیروی وہی کی نہیں کر رہا، شعور کی، عقل کی نہیں کر رہا، وہ پیروی کر رہا ہے اپنے آباء و اجداد کی، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کی، یا اکثریت کی، یا خواہشات نفس کی، یا شیطان کی، غلط ہونے کے باوجود، اس کے باوجود بھی وہ اس پہ خوش بیٹھا۔ اس کی مزید تفصیل من الذین فرقوا، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر موجود ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے سینے کو، دل و دماغ کو اپنی توحید کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ توحید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، نماز پر، توحید پر قائم رہنے والا بنا دے، فطرت پر ہمیں اللہ زندہ رکھے، اور اسی فطرت اسلام، فطرت توحید پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔